میدان کربلا میں کرامات کا ظہور. اللہ کریم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار کرامات سے نوازا تھا، جن کا ظہور میدان کربلا میں بھی ہوا. کربلا کے میدان میں ایک موقع پر جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اسی دوران بد زبان یزیدی مالک بن عروہ نے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر کہا، اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی، معاذ اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا. مسلمانوں کی صف میں سے حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک بن عروہ کی کلمات بہت ناپسند لگے، تو انہوں نے امام علی مقام سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی، جس پر آپ نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ میری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کی جائے. ناظرین غور کریں، اتنی بڑی بدبختی، اتنی بڑی جو ہے معاذ اللہ گستاخی کی گئی، مگر آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی طرف سے انیشیٹ لیا جائے، جنگ آپ کی طرف سے شروع. یہ کہہ کر اب حضرت امام علی مقام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور عرض کیا کہ یا رب، عذاب نار سے قبل سے دنیا میں آتشی عذاب میں مبتلا فرما. حضرت امام حسین کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا، پھر گھوڑا اس کو لے کر بھاگا اور آگے جا کر آگ کی خندق میں اسے ڈال دی. معاذ اللہ امام حسین پر آگ کی بات کر رہا تھا، مگر آپ کی جو دعا تھی اس کا اثر یہ ملا کہ ہاتھوں ہاتھ وہ آگ میں جا کر جل گیا. اس پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے، جس سے دونوں لشکر سن سکیں، دعا فرمائی، یا اللہ، ہم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے اور ذریت یعنی اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما. اسی دوران دشمنوں کی صف سے ابن اشعث نامی شخص نے کہا کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا نسبت ہے. اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی. آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ، ابن اشعث نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا. یا اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما. اس دعا کے بعد اس بے ادب کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا کہ کسی جگہ جا کر قضاء حاجت کرے. اپنے لباس کو اتارا تو ایک سیاہ بچھو نے اس کی شرمگاہ میں ڈنک مارا. اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور اس کی جان نکل گئی. ناظرین، واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آل رسول اللہ کی بارگاہ میں کس قدر و منزلت والے ہیں. صرف دعا مانگنے کی دیر ہوتی تھی اور دشمنان آل رسول چندی لبوں میں موت کی گھاٹ اتر جاتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی آل رسول کا ادب و احترام کرنے اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آل رسول کی کیا بات ہے. آج کے دور میں بھی اگر سید صاحبان آپ کے قریب ہیں، ادب کیجئے، دعائیں لیجئے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا.